السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے مسجد کا وہ کونا۔ رمضان کا چھٹا دن تھا، شام ڈھل رہی تھی، آسمان ہلکے سنہری رنگ میں ڈوبا ہوا تھا اور مسجد سے مغرب کی اذان میں ابھی کچھ ہی وقت باقی تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے، کوئی تسبیح ہاتھ میں لیے تو کوئی خاموشی سے سر جھکائے۔ اسی مسجد میں ایک ایسا کونا تھا جہاں نہ کوئی جلدی جاتا تھا اور نہ کوئی خاص توجہ دیتا تھا۔ یہ کونا ہمیشہ خالی سا رہتا تھا۔ اسی محلے میں 14 سالہ زید رہتا تھا۔ زید اچھا بچہ تھا، مگر دل ہی دل میں ایک خواہش رکھتا تھا کہ لوگ اسے دیکھیں، اس کی تعریف کریں، اسے اچھا سمجھیں۔ جب وہ مسجد جاتا تو ہمیشہ پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرتا۔ اگر کسی نے اسے دیکھ لیا تو دل خوش ہو جاتا، اگر کسی نے نہیں دیکھا تو دل بجھ سا جاتا۔ زید یہ بات کسی کو نہیں بتاتا تھا، مگر دل میں یہ احساس ہر وقت موجود رہتا تھا۔ چھٹے دن مسجد کچھ زیادہ بھری ہوئی تھی، پہلی صفیں تو کیا دوسری صف بھی بھر چکی تھی۔ زید اندر آیا، ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی جگہ نظر نہیں آئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو کر مسجد کے بالکل آخری کونے میں جا کر بیٹھ گیا، وہی کونا جسے کوئی خاص نہیں سمجھتا تھا۔ دل میں عجیب سی ناگواری تھی۔ اس نے سوچا آج تو کوئی مجھے نہیں دیکھے گا۔ امام صاحب نے نماز شروع کروائی، زید نے تکبیر کہی مگر ذہن بھٹک رہا تھا۔ پھر سجدے میں اس کا ماتھا زمین سے لگا۔ وہاں اس خاموش کونے میں اچانک اس کا دل بھر آیا۔ نہ کوئی دیکھ رہا تھا، نہ کوئی سن رہا تھا، بس وہ تھا اور اللہ۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ عبادت تب زیادہ سچی ہوتی ہے جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ سجدے میں زید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ خود بھی حیران تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، میں تجھے خوش کرنے آیا ہوں، لوگوں کو نہیں۔ یہ الفاظ زبان سے نہیں دل سے نکلے تھے۔ نماز ختم ہوئی، لوگ اٹھنے لگے، باتیں ہونے لگیں۔ زید وہیں بیٹھا رہا، دل ہلکا ہو چکا تھا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ امام صاحب کی نظر اس پر پڑی، وہ قریب آئے اور مسکرا کر بولے، بیٹا آج تم بہت مطمئن لگ رہے ہو۔ زید آہستہ سے بولا، جی، آج میں نے نماز واقعی اللہ کے لیے پڑھی ہے۔ امام صاحب نے مسکراتے ہوئے زید کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھا اور آگے بڑھ گئے۔ اس دن کے بعد زید نے ایک بات سیکھ لی، پہلی صف اہم نہیں، اونچی آواز اہم نہیں، لوگوں کی نظر اہم نہیں، اہم صرف یہ ہے کہ اللہ راضی ہو۔ اب وہ کبھی پہلی صف میں ہوتا، کبھی آخری میں، مگر اس کے دل میں ایک بات ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی تھی کہ عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ مسجد کا وہ کونا آج بھی وہیں ہے، خاموش، سادہ، نظر انداز کیا ہوا، مگر جو وہاں بیٹھ کر عبادت کرے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کیونکہ اللہ کو جگہ نہیں، نیت دیکھنی ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ نیکی اور عبادت کا اصل مقصد لوگوں کو دکھانا نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ عاجزی عبادت کی روح ہے۔ جب ہم لوگوں کی نظر سے نکل کر اللہ کی نظر میں آتے ہیں، تب ہماری عبادت زندہ ہو جاتی ہے۔ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ خاموشی میں کی گئی عبادت سب سے زیادہ طاقت رکھتی ہے، نیت سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہم جو بھی اچھا کام کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کسی کی مدد کریں، اگر ہماری نیت صرف اللہ کو خوش کرنا ہو تو وہ عمل بہت قیمتی بن جاتا ہے۔ اگر ہم صرف اس لیے اچھا کام کریں کہ لوگ ہماری تعریف کریں تو اس کا مزہ اور برکت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، چاہے ہم پہلی صف میں ہوں یا آخری کونے میں، چاہے کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خاموش نیکی زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ جو نیکی چپکے سے کی جائے، جس کا شور نہ ہو، جس کی نمائش نہ ہو،
وہ اللہ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ عاجزی دل کو خوبصورت بناتی ہے۔ جب ہم خود کو بڑا نہیں سمجھتے اور اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں تو دل ہلکا اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی لوگوں کی نظر میں نہیں، اللہ کی رضا میں ہے۔ جب ہم سچائی، عاجزی اور خلوص کے ساتھ اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کو ہماری جگہ، ہماری آواز یا ہماری شہرت نہیں چاہیے۔ اللہ کو صرف ہمارا سچا دل اور خالص نیت چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔